فائنل امتحان کا آغاز ہو گیا تھا۔ آج میرا پہلا پرچہ تھا اور میں سکول پہنچنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جا رہا تھا۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے دفاتر، کاروباری مراکز، اسکول اور کالج جا رہے تھے، اس لیے مرکزی اشارے پر ٹریفک کا بے پناہ ہجوم تھا۔ مصروف اشارے کو پار کر کے دوسری طرف جانا جان جوکھوں کا کام تھا۔ سڑک عبور کرنے کے لیے پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے بلائی گزرگاہ یا اوور ہیڈ پل بھی نہیں تھے، لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے سڑک عبور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میرا سکول سڑک کی اسی ٹریک پر واقع تھا جس پر میں چل رہا تھا۔ اچانک ایک آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹا بات سنو۔ میں نے بائیں جانب گردن گھمائی تو ایک 70-80 سالہ بابا جی کھڑے تھے۔ جلدی میں ہونے کے باوجود میں رک گیا اور کہا، جی بابا جی فرمائیے۔ بیٹا میں بہت دیر سے ادھر کھڑا ہوں، نظر کمزور ہونے کی وجہ سے یہ روڈ پار نہیں کر سکتا کیونکہ اس سڑک پہ بہت زیادہ ٹریفک ہے، تم مجھے سڑک پار کروا دو۔ بابا جی نے التجائی لہجے میں کہا تو میں انکار نہ کر سکا، حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ بابا جی کو سڑک پار کروا کے دوبارہ اسی فٹ پاتھ پر آنے میں مجھے خاصا وقت لگ جائے گا، مگر میں انکار نہ کر سکا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرا دی۔ اس میں مجھے 10-15 منٹ لگے۔ دوسری جانب بحفاظت پہنچ کر انہوں نے انتہائی شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی، بیٹا سدا خوش رہو، اللہ تمہاری آنکھوں کا نور سلامت رکھے۔ میں ان کی دعاؤں سے مالا مال ہو کر جب سکول پہنچا تو پرچہ شروع ہو چکا تھا۔ ممتحن نے پہلے مجھے اور پھر گھڑی کو دیکھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ تم دیر سے آئے ہو، لیکن انہوں نے کمرہ امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے پرچہ بہت اچھی طرح حل کیا، ایک پیپر کا بوجھ سر سے اتر گیا تھا اور اب مجھے دوسرے پرچے کی تیاری کرنا تھی۔ کہتے ہیں نیکی رائے گاہ نہیں جاتی اور اللہ تعالیٰ جلد یا بعد دیر اس کا صلہ دیتا ہے، اور مجھے میری نیکی کا صلہ اسی روز مل گیا۔ میں اور میرا کلاس فیلو عمر امتحان کی تیاری ایک ساتھ کرتے۔ وہ رات کو میرے گھر آ جاتا اور ہم چھت پہ بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرتے۔ عمر کا گھر ان دنوں زیر تعمیر تھا، مگر اس کا اصرار تھا کہ آج ہم دونوں اس کے گھر کی چھت پہ پڑھائی کریں گے۔ رات کا کھانا کھا کر میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی چھت پر تعمیراتی سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم لوگ اگلے پیپر کی باتیں کرتے رہے۔ ٹھنڈی ہوا سے ہم دونوں کو نیند سی آنے لگی تو ہم چھت پہ ٹہل ٹہل کر نوٹس یاد کرنے لگے۔ اسی دوران اچانک ٹہلتے ٹہلتے میرے ہاتھ سے قلم نیچے گر گیا۔ یہ چھت کا وہ حصہ تھا جہاں بلب کی روشنی نہیں تھی، اس لیے میں نیچے جھک کر قلم تلاش کرنے لگا۔ ابھی میں نیچے جھکا ہی تھا کہ تعمیراتی سامان میں رکھا ہوا ایک سریا میری بائیں آنکھ کے کنارے بہت زور سے لگا، جس سے میں وہیں گر گیا۔ میں تکلیف کی شدت سے تڑپ رہا تھا، آنکھ کے کنارے سے ہلکا ہلکا خون بہہ رہا تھا۔ عمر چیخیں مار کر رونے لگا۔ چیخ پکار کی آواز سن کر عمر کے ابو اور دوسرے گھر والے چھت پر آئے اور مجھے زخمی حالت میں دیکھ کر فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر اور تمام لوگ حیران تھے کہ اس ہولناک واقعہ میں میری آنکھ بالکل محفوظ تھی۔ سب اسے ایک معجزہ اور میری کسی نیکی کا صلہ قرار دے رہے تھے۔ تبھی اچانک مجھے وہ بابا جی یاد آ گئے جنہیں میں نے سڑک پار کروائی تھی، اور جواباً انہوں نے مجھے آنکھ کی نور و روشنی کی سلامتی کی دعا تھی۔ شاید یہ انہی کی دعاؤں کا ثمر تھا جو اللہ تعالیٰ نے میری بنائی محفوظ رکھی تھی۔